بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ کسی صاحب نے جو سوال کیا تھا سورہ الاعراف کی آیت نمبر 32 کے بارے میں، کہو کس نے حرام کیا ہے اللہ کی زینت کو جو اسی نے پیدا کی ہے اپنے بندوں کے لیے، اور کس نے حرام کی ہیں پاکیزہ چیزیں کھانے پینے کی۔ کہو یہ سب چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے، دنیاوی زندگی میں بھی اور خالصتاً آخرت میں۔ اس طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنی آیات ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ سورہ اعراف مکی سورہ ہے، مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران یہ نازل ہوئی تھی، اور قرآن کی ترتیب کے مطابق یہ 7ویں سورہ ہے، اور ترتیب نزولی کے مطابق یہ 39ویں سورہ بنتی ہے۔ اس میں کل 206 آیات ہیں، اور اس سورہ کی ابتدا بلکہ یوں کہیے کہ یہ ان 2 صورتوں میں سے ایک صورت ہے جس کو شروع کیا گیا ہے 4 حروف مقطعات سے بیک وقت، الف لام میم صاد۔ اس کے ساتھ ہی صرف ایک اور صورت ہے جس کے شروع میں بیک وقت 4 حروف مقطعات آئے ہیں۔ اور یہی ایسی سورہ ہے کہ جس میں جناب حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ دوبارہ سے بیان ہوا ہے۔ اگر اس سورت کو ہم مکمل پڑھیں بجائے کسی ایک آیت کو لینے کے، تو اس سے ایک بات سامنے آتی ہے کہ اس سورت میں اس سورہ میں رب تعالیٰ نے انسان کو ڈرایا ہے، انسان کو عبرت دلائی ہے کہ کسی طرح سے وہ راہ راست پر آ جائے۔ قرآن پاک میں جہاں بھی کسی چیز پر زور دیا گیا ہے اس میں ایک خاص انداز اپنایا ہے رب تعالیٰ نے۔ جیسے اپنے بارے میں اس نے کہا نہیں ہے کوئی لائق عبادت سوائے اللہ کے۔ عام حالات میں تو فکرے کی کنسٹرکشن ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ اللہ کے سوائے عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، لیکن جہاں رب تعالیٰ نے کسی چیز پر بہت زور دیا ہے وہاں یہ اسلوب اپنایا ہے۔ تو اس سورہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو
ہمیں یہی اسلوب نظر آتا ہے کہ یہاں پہ رب تعالیٰ نے اسی اسلوب کے تحت ہماری توجہ دلائی ہے ان چیزوں کی طرف جو ہم نہیں کرتے اور ان چیزوں کی طرف جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. وہاں بہت ایمفیسس لے کیا ہے رب تعالیٰ نے ان چیزوں پر. حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو حالانکہ سورہ بقرہ میں اس کا بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے اس کو، لیکن یہاں پھر ریمائنڈر دے دیا کہ ہمارے ذہن سے محو نہ ہونے پائے وہ سارا قصہ اور ہم اس سے سبق سیکھتے رہیں. اسی طرح یہ آیت جو کسی صاحب نے اس کے بارے میں پوچھا تھا، اب اس کو اگر دیکھیں تو اس کے اندر یہی اسلوب اختیار کیا ہے رب تعالیٰ نے. کہو کس نے حرام کیا ہے؟ اللہ کی زینت کو جو اسی نے پیدا کی ہے. اور کس نے حرام کی ہیں پاکیزہ چیزیں کھانے پینے کی؟ کہو یہ سب چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے. تو یہ ایمفیسس، میجر ایمفیسس لے کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ چیزیں جو رب تعالیٰ نے ہم پر حلال کی ہیں انہیں ہم حرام نہ کریں، جو ہم پر حرام کر دی گئی ہیں ہم انہیں حلال نہ قرار دیں. دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ رب تعالیٰ نے بہت زور دیا اس بات پر کہ ہم اللہ کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کریں. کہ جو چیز رب جائز قرار دے دے ہم اس کو ناجائز قرار نہ دیں کسی طرح، اور جس کو رب ناجائز قرار دے دے ہم اسے جائز نہ کریں. تو اپنی بات کو فورسفلی کہنے کا یہ ایک انداز ہے، یہ ایک انداز اپنایا ہے. یہ ہمیں اس وقت تک نہیں سمجھ آ سکتی جب تک کہ ہم پوری سورہ کو نہ پڑھیں. تو جب ہم پوری سورہ کو پڑھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ اسلوب کیوں ہے ایسا. اس لیے کہ اس سورہ میں اسی انداز میں یہ کہا گیا کہ لوگوں پر عذاب نازل کر دیا گیا، رات کے وقت عذاب آیا. وہاں اس کا صحیح ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اسلوب ایسا کیوں ہے اس میں. اور اس کا اگلا حصہ کہ کہو یہ سب چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے، دنیاوی زندگی میں بھی اور خالص آخرت میں. یہ ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو چیزیں جو نعمتیں میں نے پیدا کی ہیں، جو چیزیں میں نے عطا کی ہیں، جو ایمان لے آئیں گے وہ ان چیزوں سے استفادہ حاصل کریں گے اس دنیا میں بھی. یہ درست ہے کہ جو نان بلیورز ہیں، جو ایمان نہیں لائے ہیں، وہ ان چیزوں کو اس دنیا میں تو شیئر کر لیں گے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا. وہاں صرف اور صرف ایمان والے ہی رب کی ان نعمتوں سے استفادہ کر پائیں گے، جن نعمتوں سے وہ دنیا میں استفادہ کرتے تھے. جو نعمتیں ایمان والوں کو دنیا میں حاصل تھیں، آخرت میں صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہوں گی، وہ نان بلیورز کے لیے نہیں ہوں. اگلا حصہ اس
آیت کا ہے کہ اس طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں ہم اپنی آیات ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. جو رب تعالیٰ نے ایک بات یہ فرمائی کہ علم والا اور بے علم کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جاننے والا اور نہ جاننے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتا. یہ آیت اس کو ایکسپلین کر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اتارا ہے جو ہم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا، جو لوگ علم رکھتے ہیں اس پیغام کی گہرائی کو وہ پہنچ جاتے ہیں، اس کلام میں کہی گئی باتوں کی تہ تک جا پہنچتے ہیں. اسی لیے جگہ جگہ صرف یہی نہیں کہا گیا، جگہ جگہ اس بات کو رب تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہوں پر واضح کیا ہے کہ علم والوں کے لیے عبرت ہے اس میں، کہ جو صاحبان علم ہے وہ اس کی گہرائی کو پہنچتے ہیں، اس کی اصلیت کو جاننے لگتے ہیں. ان کے لیے علم ہے. کئی جگہوں پر یہ آیات ہم نے اہل علم کے لیے اتاری ہیں، علم رکھنے والوں کے لیے اتاری ہیں. کئی جگہوں پر یہ ہے کہ ان آیات میں علم والوں کے لیے عبرت ہے. لاسٹ سیٹنگ میں یا شاید اس سے پچھلی کسی سیٹنگ میں یہ بات ڈسکس ہو رہی تھی کہ اسلام میں تعلیم پر بہت زور دیا گیا ہے. جنگ بدر میں جب مسلمانوں کے پاس وسائل نہیں تھے، بالکل ہتھیار پورے نہیں تھے، سواری پوری نہیں تھی، تو بظاہر تو ضرورت اس بات کی نظر آ رہی تھی کہ جو جنگ کے عدی پکڑے گئے ہیں جنگ بدر میں، ان پی او ڈبلیو سے جزیہ لے کر انہیں رہا کر دیا جائے تاکہ مسلمانوں کی مالی ضروریات پوری ہو سکیں. لیکن یہ سوچ ہم جیسے کوتاہ نظر لوگوں کے ہو سکتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جلیل القدر رسول، جو امام الانبیاء ہیں، جو محبوب ربانی ہیں، آپ کی نظر بڑی دور. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ جو جزیہ نہیں دے سکتے، وہ 2 مسلمانوں کو تعلیم دے دیں اور وہ آزاد ہیں. قرآن میں رب بار بار وہی علم والوں کی بات کرتا ہے. علم کا حصول بہت ضروری ہے کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں علم کی ضرورت ہے. ہم ظاہری معنوں کو دیکھتے رہیں گے، اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ پائیں گے. رب تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پہ قرآن میں یہ فرما دیا ہے اہل علم کا. تو یہ آیات جو ہیں ان کے بارے میں بھی رب تعالیٰ نے یہی کہا کہ ان آیات ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں وہ ہم بیان کرتے ہیں ان کے لیے. لاسٹ اتوار اٹھنے سے پہلے جو سوالات کا سلسلہ تھا، ان کی سوال نمبر 4
کہ اگر مناسب سمجھیں تو بابا صاحب کے مزار پر 9 اور 10 محرم کو آنے والے مجذوب کا قصہ مکمل طور پر بیان کر دیجئے. کیا وہ مجذوب اب بھی زندہ ہیں یا ان کی جگہ کسی اور مجذوب یا سالک نے لے لی ہے؟ ابھی میں ایک عرض کر رہا تھا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے علم کا ہونا بڑا ضروری ہے. اب علم کے حصول میں تکلیفیں بھی ہیں اور محنت بھی ہے. ہم لوگ انسانی فطرت کے مطابق ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ بغیر محنت کے، بغیر کسی کوئی تکلیف اٹھائے ہمیں علم حاصل ہو جائے. اور اسی سلسلے میں ہم جب قصے کہانیاں پڑھتے ہیں تو یہ چیز ہمیں لبھاتی بہت ہے. جبکہ ان قصے کہانیوں سے علم ہمیں بالکل حاصل نہیں ہوتا. ایک امکان ضرور پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ قصے کہانیاں ہمیں انسپائر کر دیں، اور وہ انسپائریشن بھی کوئی زیادہ دیر پا نہیں ہوتی، ایک آدھ دن میں محو ہو جاتی ہے. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اگر ان قصے کہانیوں میں نہ پڑھیں بلکہ جو لوگ اس کا مرکزی کردار ہوتے ہیں ہم اس بات سے انسپائر ہوں کہ وہ اپنی محنت، اپنی ریاضت میں اتنے پر اخلاص تھے کہ راستے میں آنے والی تمام تکالیف کو انہوں نے برداشت کر لیا ہنسی خوشی، لیکن علم حاصل کیا. جب ہم کسی اللہ والے کی کرامات پڑھتے ہیں تو بجائے سر دھننے کے ہم ان کرامات کو پڑھ کے اس طرح انسپائر ہوں کہ ہم اس انداز میں محنت کر لیں، تگ و دو کر لیں اور تکالیف کو ہنسی خوشی برداشت کر لیں تاکہ ہم اس مقام پر جا پہنچیں. تو بجائے اس کے کہ ہم بزرگوں کی کرامات پڑھ کر سر دھنیں، لوگ ہماری کرامات کو پڑھ کے سر دھننا شروع کر دیں. وہ صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہوگا، جب ہم اس بات پہ نظر رکھیں گے کہ وہ کیا چیز ہے جس نے اس بزرگ کو اس مقام تک پہنچا دیا. کسی صاحب نے مجھ سے، بچے نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں تعلیم چھوڑ کر پولیس میں جانا چاہتا ہوں، اے ایس آئی بھرتی ہونا چاہتا ہوں، تو آپ دعا کر دیجئے کہ میں اے ایس آئی ہو جاؤں. تو میں نے اس بچے سے عرض کی کہ بیٹا یہ
دعا تو کوئی مشکل نہیں ہے، دعا تو کوئی بھی کر لے گا. لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کے ایسا ہی ہو جائیں گے پولیس میں؟ ہر گزرنے والے افسر کو آپ سیلوٹ کر رہے ہوں گے، تو آپ کو اچھا کیا لگے گا کہ آپ سیلوٹ کرنے والے ہوں یا سیلوٹ کروانے والے ہوں؟ آپ لوگوں کو سیلوٹ کریں یا لوگ آپ کو سیلوٹ کریں، آپ کو کیا اچھا لگے گا؟ الحمدللہ اس بچے کی سمجھ میں بات آ گئی. تو اسی طرح میں یہ عرض ہمیشہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ یہ کرامت آپ پڑھیے، تو اللہ میرے دل میں یہ کیوں نہ ڈالے کہ بجائے اس کے کہ میں یہ کرامت پڑھ کے سر دھنوں، لوگ میری کرامات دیکھ کر سر دھنے، تو میں اس مقام پر کیوں نہ جا پہنچوں. اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ انہی بزرگ کے نقش قدم پر میں چلنا شروع کر دوں. ان کے پاؤں کے جو نشان ہیں، قدموں کے نشان، ان نشانوں پر پاؤں رکھتا ہوا آگے بڑھتا جاؤں تو اس مقام کو جا پہنچوں گا آسانی کے ساتھ. پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ سالک بہرحال مجذوب سے بلندتر مقام میں. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتے، اس میں جسمانی قوت عام آدمیوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. وہ ایک عام آدمی کی نسبت زیادہ بوجھ اٹھا لیں گے، زیادہ وزنی چیز کو پش کر لیں گے. تو ہم اس کی صلاحیت سے متاثر کیوں نہیں ہوتے اور یہ کوشش کیوں نہیں کرتے کہ میں بھی ہوش و حواس سے عاری ہو جاؤں تاکہ یہ طاقت مجھے حاصل ہو جائے؟ اس لیے کہ ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہوش و حواس میں رہنا زیادہ بہتر ہے بنسبت ہوش و حواس سے عاری ہو جانا. تو ایک شخص عشق الہی میں یوں ڈوبا کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا. اب اس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس سے کیا حرکت سرزد ہو رہی ہے. وہ بے لباس ہے، راہ چلتے ہوئے الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے، یا وہ اس حال میں ہے جو رب تعالیٰ جیسے پسند فرماتا ہے. تو ایک کیفیت یہ ہے. پھر جو مجذوب ہے اس کی زبان سے کسی کے لیے اچھے کلمات نکل رہے ہیں، کسی کے لیے نقصان دہ کلمات نکل رہے ہیں. اس کو کوئی ہوش نہیں ہوگا، وہ جو چاہے گا وہ کہہ دے گا. اس کی نسبت سالک پر پابندی ہے رب تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ کسی کے خلاف بددعا نہیں کر سکتا. سالک سے خلق خدا کو فائدہ ہے، نفع ہے، نقصان نہیں ہو سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کی ذات سے خلق خدا کو نفع پہنچے. تو یوں وہ بہتر شخص ہے سالک.
وہ کیا حرکتیں کر رہا ہے، اس کی ہر حرکت باوقار ہوگی، اس لیے کہ رب تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت باوقار ہیں. اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا گفتگو سب باوقار ہوگی کہ یہ سنت ربی ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی. ہمارے نزدیک بہتر کیا ہے؟ ہم اگر کسی مجذوب کو آئیڈیلائز کر لیں گے تو ہم ادھر کو چل نکلیں گے. اور اگر کسی سالک کو آئیڈیلائز کر لیں گے ہم تو ہمارے رویے باوقار ہوتے چلے جائیں گے. مجھے وہ قصہ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں وہ قصہ بیان کرنے سے پہلے یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. یہ سب چیزیں اس لیے پیش آتی ہیں ہمیں کہ ہمارے کانسیپٹس آج بھی تصوف کے بارے میں کلیئر نہیں ہیں. ہم آج بھی تصوف کو، روحانیت کو ماورائے فطرت قوتوں کے حصول کو سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا ہے نہیں. تصوف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ گزارنے کے اسلوب کی پیروی کرنے کا نام ہے. اینڈ ٹو دی ایکسٹینٹ ہیومنلی پاسبل. اب اس کا اردو میں ترجمہ ذرا اس وقت ذہن سے نکل گیا میرے، ورنہ میں عرض کر دیتا کہ جہاں تک ہیومنلی پاسبل ہے ہم مقدور بھر کوشش کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوں. تصوف کا بنیادی مقصد یہی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ عملی قرآن ہے، وہ نمونہ ہے قرآنی احکامات کا عملی صورت میں کہ رب تعالی اپنے بندے سے کس طرح چاہتا ہے کہ وہ زندگی گزارے. اب جب ہم سنت کی پیروی کرتے ہیں زندگی میں تو ہمیں ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ اس راہ میں دقتیں بہت آئیں گی. میرے لیے جھوٹ بول کے کسی مشکل سے نکل جانا بڑا آسان ہوگا، لیکن جب میں آئیڈیلائز کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو میں جھوٹ بول نہیں سکتا. تو مجھے اگر کوئی پوچھے کہ یہ تم نے غلط کام کیا تو میرا امیڈیٹ رپلائی یہ ہوگا کہ جی یہ میں نے ہی کیا ہے. تو مجھے تکالیف کا سامنا کرنا پڑ جائے گا. میرے یہاں مہمان آ گیا اور
میرے پاس خود کچھ کھانے کو نہیں ہے، تو جو کچھ اویلیبل ہے مہمان کو کھلا دوں گا، اور کوشش کروں گا کہ میں اپنے آپ کو پیٹ بھرا ظاہر کر دوں. ظاہر ہے کہ مجھے ایک اور فاقہ برداشت کرنا پڑ جائے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کے میں جو بات واضح کر رہا ہوں کہ اس راہ پر جب ہم چلتے ہیں تو ہمیں ہر طریقے سے مار پڑتی ہے، لیکن اس کے انعامات بہت بڑے ہیں جب ہم ثابت قدم رہتے ہیں. پھر انعامات کے بھی حقدار ہم ہی ہوتے ہیں، یہاں بھی اور آخرت میں بھی. یہ انصاف کا سوال ہے کہ آپ کے لیکچرز 85 اینڈ 130 میں نفس رحمانی پر ڈسکشن کی گئی ہے، جو بہت فیسینیٹنگ ہے. I have some additional questions. نفس رحمانی شعور اور لاشعور کے درمیان ایک برج ہے. اس برج پر انسان کس طرح کھڑا رہ سکتا ہے؟ اس کو تھوڑا سا کریکٹ کر لیجئے. نفس رحمانی برج نہیں ہے بٹوین کانشیس اینڈ سب کانشیس، بلکہ اس کو یوں کہیے کہ جب ہم اپنے لاشعور پر پوری طرح قابو پا لیتے ہیں، اس کو ہم اپنی قوت ارادی کا سبارڈینیٹ کر لیتے ہیں، اور اپنے کانشیس مائنڈ کو ہم تابع کر دیتے ہیں ان احکامات کا جو رب تعالیٰ نے جاری فرمائے ہیں انسان کو زندگی کے بسر کرنے کے سلسلے میں. تو وہ نفس رحمانی ہو جاتا ہے. میرے نزدیک سب کانشیس زیادہ پاورفل ہے بنسبت کانشیس مائنڈ کے. ہم سے بیٹھے ہوئے جو حرکات انجانے میں نادانستہ طور پر سرزد ہوتی ہیں، گفتگو کرتے ہوئے جو الفاظ ہم استعمال کر جاتے ہیں نادانستہ طور پر، سمجھدار اور عقل مند لوگ وہیں سے ہمارے بچپن کا احوال جان جاتے ہیں کہ ہم نے بچپن کن حالات میں گزارا ہے، وہ کس طرح سے کہ بچپن کی سیکھی ہوئی چیزیں ہمارے لاشعور کا حصہ بن جاتی ہیں، وہ نہیں نکلتی وہاں سے. کانشیس مائنڈ کو ہم ٹرین کر لیتے ہیں. بچپن کے بعد کی جو ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، سیکھا ہے لوگوں سے، انوائرمنٹ سے، رشتہ داروں سے، دوست احباب سے، تو اس کے ذریعے ہم اپنے کانشیس مائنڈ کو سنوارتے چلے جاتے ہیں. تو وہاں ہمارا کنٹرول پورا ہوتا ہے. لیکن جب ہم روانی میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ ہماری بیک گراؤنڈ کا مظہر بن جاتے ہیں. جو حرکت ہو جاتی ہے ہم سے، اب ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں دے دیتا ہوں کہ ایک آدمی کی بیک گراؤنڈ ہمبل ہے،
وہ کسی صاحب سے ملے، کھڑے باتیں کر رہے ہیں، اور باتیں کرتے کرتے انہوں نے اپنی روانی میں ایک جملہ ادا کیا کہ آئیے آپ کو کھانا کھلاؤں. ایک اور صاحب ہیں جو اسی طرح کھڑے ہیں، کسی صاحب کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، اور باتوں کی روانی میں وہ ایک جملہ کہتے ہیں، صاحب آپ نے کھانا تو نہیں کھایا ہوگا، آئیے اکٹھے کھاتے ہیں. ایک تیسرے صاحب ہیں جو اسی کیفیت میں کھڑے ہیں، اسی روانی سے بات کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ صاحب آپ بہت دیر سے یہاں ہیں، آپ نے یقیناً کھانا نہیں کھایا ہوگا، اگر آپ حکم کریں تو میں کھانا پیش کروں. اب یہ 3 لوگ ہیں، انہوں نے بات کی ہے، ایک ہی بات ہے، لیکن ان تینوں باتوں کے پیچھے ان کا بچپن کا گزرا ہوا وقت بول رہا ہے. تو سمجھدار آدمی فوری طور پر بھانپ جائے گا کہ اس کی بچپن کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. بہت ہمبل ہے، ویل ٹو ڈو ہے، یا بہت اچھی بیک گراؤنڈ تھی، پڑھے لکھے لوگ، خاندانی لوگ ہیں. اسی طرح اب یہ آپ ہمارا لاشعور رول کر رہا ہے اصل میں. تو نفس رحمانی کے مقام تک پہنچنے کے لیے یہ ضروری ہو جائے گا کہ ہم اپنے لاشعور کو پوری طرح سے اپنی جبلت کے ماتحت کر دیں، اور جبلت کو ہم ٹرین کر لیں احکامات الہی کے تحت. کیونکہ جب تک کہ جبلت کو ٹرین نہ کیا جائے، اور وہ ٹرین ہو جاتی ہے. میں نے کسی گفتگو میں یہیں پر ایک مثال دی تھی. ہم سب سیولینز یہاں بیٹھے ہیں، ماسوائے 1-2 حضرات کے جن کا تعلق فوج سے ہوگا. یہاں دھماکہ ہو تو ہمارا پہلا ریئیکشن، فوری ریئیکشن یہ ہوگا کہ ہم اٹھ کے کھڑے ہو کے دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ دھماکہ کہاں ہوا، اور اس پروسیس میں ہم سب زخمی ہو جائیں گے. لیکن جو ٹرینڈ فوجی ہے، اس کا فوری ریئیکشن یہ ہوگا کہ وہ زمین پہ لیٹ جائے گا فوراً. 2-4 منٹ کے بعد کھڑا ہو کر پھر دیکھے گا کہ ہوا کیا تھا، وہ سیف رہے گا. انسانی جبلت کو فوج کی ٹریننگ نے ماتحت کر دیا ہے اس کے کانشیس مائنڈ کے، کہ اس ٹریننگ کے تحت فوجی نے انسانی جبلت پہ عمل نہیں کیا کہ اٹھ کے فوری طور پر کھڑا ہو کے دیکھا نہیں، بلکہ اس نے اسے کنٹرول کر لیا. تو جب ہم جبلت کو کنٹرول کرتے ہیں، ٹرین کر لیتے ہیں، اور سب کانشیس کو ہم اپنے کانشیس کے ماتحت کر لیتے ہیں، تو نفس رحمانی تک جا پہنچتے ہیں. برج نہیں ہے وہ. جو برج اگر ہوگا تو وہاں کمپرومائزز ہوں گی بٹوین سب کانشیس اینڈ کانشیس مائنڈ. کیونکہ برج ہمیشہ اس فاصلے کو پاٹ دیتا ہے جو 2 چیزوں کے درمیان ہوتا ہے. تو برج کے درمیان میں اگر کوئی کھڑا ہو جائے بندہ، تو دیٹ مینس کہ ان دونوں چیزوں کے درمیان میں کہیں کھڑا ہے. رب کے احکامات کے بارے میں ہم سلیکٹو نہیں ہو سکتے، ہم چوزی نہیں ہو سکتے، وہ ان ٹوٹو فالو کرنا ہے ہمیں. اسی سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ نیند کی کمی سے انسان نفس رحمانی تک پہنچ تو جاتا ہے، مگر امیڈیٹلی لاشعور
میں سلپ کر جاتا ہے. کیا نفس رحمانی پر کنٹرول محنت کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے یا یہ صرف عطا الہی ہے؟ اس کو ابھی میں نے ایکسپلین کیا کہ نفس رحمانی تک ہم پہنچیں گے کیسے. وہ سراسر محنت ہے، کنٹرول ہے اپنی ذات پر، اپنی جبلتوں پر کنٹرول ہے، اپنے خواہشات پر کنٹرول ہے. تو یہ سب محنت کی چیزیں ہیں. بغیر محنت کے اس میں سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی. عطا الہی بے شک برحق ہے، لیکن عطا الہی کو ریسیو کرنے کے لیے بھی ایک محنت کی ضرورت ہے. انسان پہلے سے جو ہوش سے پہلے کا زمانہ ہے اسی سے ہی اس انداز میں وہ گزر رہا ہوتا ہے کہ وہ کوالیفائی کر جاتا ہے عطا الہی کے لیے کہ رب تعالیٰ راضی ہو کے اس کو انعام میں نفس رحمانی بخشتے. لیکن اگین وہ پسندیدہ عادات، اب وہ پسندیدہ چلن کیا ہوگا؟ اس کے لیے جبر، اپنی ذات پر کنٹرول. کل ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے تھے ڈنمارک سے، سید. ان کا فرمانا یہ تھا کہ مجھے کئی چیزیں بگ کر رہی ہیں، بہت پریشان کر دیتی ہیں، بے چین کر دیتی ہیں. انہوں نے فرمایا کہ ایک تو یہ چیز کہ مجھے یہ احساس ہے کہ میں لوگوں کو انکریج کرتا ہوں کہ وہ مجھے ایکسپلائٹ کر لیں. میرے رویے ایسے ہیں کہ لوگ مجھے ایکسپلائٹ کرنے کے بارے میں انکریج ہو جاتے ہیں. تو اور اسی طرح کچھ باتیں بتائیں. تو اٹھتے ہوئے مجھ سے انہوں نے ایک بات فرمائی کہ مجھے روحانیت کا بہت شوق ہے، اس راہ پر میں چل سکتا ہوں. تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ بالکل 100% چل پڑیں گے، اس لیے کہ آپ میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو اس راہ پر چلنے کی پری ریکویزٹس ہیں. اور ان میں ایک یہ ہے کہ آپ لوگوں کی زیادتی اور جبر کو ہنس کے برداشت کر جائیں. جس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ میرے رویے سے انکریج ہوتے ہیں کہ وہ مجھے ایکسپلائٹ کر لیں، تو انگریزی میں کہہ رہے تھے کہ I let people exploit me. تو جس کو آپ یہ بیان کر رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ان چند ایک پری ریکویزٹس میں سے ایک ہے جو ہمیں روحانیت کی راہ پر چلنے کی جس کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب ہم اپنی ذات کو مٹا دیتے ہیں اور ہمارے لیے دوسرے ہی سب کچھ ہوتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی صاحب مجھے گالی دیں تو میرا ریئیکشن یہ ہوگا کہ میں مائک اٹھا کے اسے سر میں دے ماروں. اب اس ریئیکشن کے ساتھ میں اللہ کی راہ پر کیا چلوں گا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے موقع پر کہ کسی نے ہرزہ سرائی فرمائی کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریئیکشن ہی شو نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن تو پیار و محبت کا تھا. لیکن اگر اللہ مجھے توفیق بخش دے کہ میرے ذہن میں ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، تو جہاں کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی تو بجائے اس پہ جوابی وار کرنے کے، میں اگر اس سے یہ پوچھ لوں کہ بھائی میں معافی چاہتا ہوں، میں نے یقیناً آپ کو دکھ پہنچایا جو آپ نے یہ رویہ میرے ساتھ رکھا.
میرے ذہن میں نہیں کہ میں نے کب آپ کو دکھ دیا. اگر آپ مجھے پوائنٹ آؤٹ کر دیں تو میں آپ سے ایک بار پھر معافی مانگ لوں اور اس کے لیے آپ کو کمپنسیٹ کر دوں. وہ فقیر جو عطا الہی جس کو ہوئی ہے، عطا ہو گئی رب تعالیٰ کی طرف سے، وہ اس کے بچپن کے رویے ہی یہی ہوں گے. یہ پری ریکویزٹس میں سے ایک ہے. ایک درخت ہے جس پر پکا ہوا پھل لگا ہے، اس پھل نے گرنا ہے ٹہنی سے اب کیونکہ پک چکا. یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے نیچے جھولی پھیلائے ہوئے وہ عین وقت پر پہنچے کہ جب وہ پھل ٹوٹ کر ٹہنی سے نیچے گر رہا ہے تو اس کی جھولی بالکل اس کے نیچے ہو اور وہ پکا ہوا پھل اس کی جھولی میں آن گرے. محنت ہے کہ اس کو یہ دیکھنا ہے پکا ہوا پھل کہاں ہے، اور پھر وہ اس انداز میں دوڑتا ہوا آئے کہ عین پھل کے نیچے پہنچے اور جھولی پھیلا دے تاکہ پکا ہوا پھل اس کی جھولی میں گر جائے. تو عطا الہی کے لیے بھی آپ کو پری ریکویزٹس چاہیے. بہتر یہ ہے کہ ہم نفس رحمانی کے حصول کے لیے ایفرٹ شروع کر دیں، وہاں تک جا پہنچیں اور رب راضی ہو کے ہمیں اس کا انعام بخش دے. باقی انشاءاللہ تعالی اگلی اتوار بشرط زندگی اس میں بات ہوتی ہے. السلام علیکم.